طریقے کی تربیت کی پہلی اس تربیتی پروگرام کی ابتدا اللہ بزرگ برتر کے عظیم کلام سے کیا جاتا ہے۔ جامعہ کے ایک چھوٹے سے طالب علم محمد صفوان سے میں گزارش کروں گا کہ قرآن کریم کی تلاوت فرما کر اس تربیتی پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ طالب علم محمد صفوان آپ کے سامنے اللہ کے کلام کی تلاوت فرمائیں۔ اللہ رب العزت اس بچے کی عمر میں بھی برکت عطا فرمائے اور اس کے علوم قرآنیہ اور علوم دینیہ کے حصول میں آسانیاں پیدا فرمائے اور رب ذوالجلال سے ترویج قرآن کے سلسلے میں قبول اور منظور فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامن يأتين من كل فج عميق۔ وقال الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا۔ وقال الرسول صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له الجزاء إلا الجنة۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سب سے پہلے میں عاجز اور گنہگار آپ سب بہنوں کو، بزرگوں کو، بچوں اور بچیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ توفیق اور شرف کا موقع عطا فرمایا کہ انشاءاللہ
حج کی سعادت آپ کو اللہ تعالیٰ نصیب کرنے والا ہے۔ آپ نے ارادہ کر لیا ہے، نیت کر لی ہے، اور یہ ارادہ اور یہ نیت بھی جب سے آپ نے کر لی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت نصیب ہو چکی ہے۔ اللہ پاک نے آپ کی حج کی سعادت کا سلسلہ شروع فرما دیا ہے۔ آپ کا ہر لمحہ اب قیمتی ہو چکا ہے۔ کوئی وقت آپ کا ایسا نہیں ہے کہ جو خالی گزر رہا ہو۔ بالکل اسی طرح جس طرح نماز کا وقت ہو جاتا ہے اور نمازی نماز کے وقت کے شروع ہونے میں ابھی وقت باقی ہوتا ہے، توجہ خلق دی گئی۔ نمازی جب مسجد میں آ جاتا ہے اور نماز کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، ابھی نماز کے شروع ہونے میں وقت باقی ہے، سرکار دو عالم امام الانبیاء آقا مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جب نمازی مسجد میں آ جاتا ہے اور مسجد میں نماز کا انتظار کرتا ہے، وہ ایسا ہوتا ہے کہ گویا وہ نماز کی حالت میں ہے، اس کے نام اعمال میں نیکیاں اسی وقت سے لکھنا شروع کر دی جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح آپ کو بھی اللہ پاک نے یہ توفیق بخشی کہ آپ نے اپنے حج کی تیاری کر لی، حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے آپ نے نیت کر لی، آپ نے کوششیں شروع کی، اور اس وقت آپ اس انتظار میں ہیں کہ ہمیں ہمارا شیڈول کب ملتا ہے اور ہم نے پھر روانہ ہونا۔ اس وقت آپ کی حالت بالکل اس نمازی جیسی ہے کہ جو نمازی نماز کا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہما السلام نے بیت اللہ کی خانہ کعبہ کی تعمیر فرما دی، تو اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ابراہیم، گھر تو نے بنا دیا، اس گھر کی طواف کے لیے، اس گھر کے حج کے لیے لوگوں کو بلاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام حیران ہو گئے کہ یا اللہ، یہاں تو اتنے لوگ نہیں ہیں، میری آواز تو یہ چند لوگ جو یہاں پر موجود ہیں ان تک پہنچے گی، آپ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو بلاؤ، تو میری آواز دور دراز تک کیسے جائے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ابراہیم آواز دینا تیرا کام ہے، اور تیری آواز کو جن و انس، شجر حجر، سمندر خشکی، ہر جگہ تک پہنچانا میرا ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اللہ پاک کی قدرتوں سے ہمارا اللہ کی قدرتوں کے متعلق ہم کس انداز میں احاطہ کر لیں یہ ہمارے بس سے باہر۔ اللہ بڑی قدرت ہے۔ ابراہیم
چل کر آئیں گے، اور یہ حقیقت ہے۔ ہم اور آپ تھوڑا سا اپنے دماغ کو کھول کر پھیلا کر اگر تصور کریں تو ہم کہاں اور بیت اللہ شریف کہاں، اور ہم تو پھر بھی 4000 کلومیٹر دور ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو 20 ہزار کلومیٹر سے فاصلہ طے کر کے بیت اللہ حاضر ہونے والے ہیں۔ ان کے رستوں میں بڑے بڑے پہاڑ بھی آ رہے ہیں، ان کے رستوں میں بڑے بڑے سمندر بھی آ رہے ہیں، ان کے رستوں میں لق و دق صحراؤں کی ایک نہ ختم ہونے والے سلسلے بھی آ رہے ہیں، مگر جستجو ہے، لگن ہے کہ نہیں مجھے حج کے لیے جانا ہے۔ اسی لگن کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ بالکل پاگلوں دیوانوں کی طرح چلتے چلے جا رہے ہیں کہ ہمیں حج کے لیے جانا ہے۔ اور اب تو سہولتیں ہیں، اب تو آسانیاں ہیں کہ جہاز میں بیٹھو 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے 8 گھنٹے بہت زیادہ 10 گھنٹے کے سفر کے بعد آخر جدہ پہنچ جاؤ، اور جدہ سے ٹرین بس اور موٹر کار کے ذریعے سے بیت اللہ کے سامنے اتر جاؤ۔ اب تو بہت سہولت ہے۔ ہمارے جو بزرگ، ہمارے والد، ہمارے دادا جب حج کے لیے گئے تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ 5 مہینے سفر میں رہتے، 5 مہینے، 1.5 مہینہ ان کا جاتے ہوئے لگتا تھا اور 1.5 مہینہ واپس آتے ہوئے لگتا تھا، اور 2 مہینے کم از کم وہاں حج کے لیے انتظار کر رہے تھے۔ ان کا سفر عمومی طور پر 5 مہینے سے کم نہیں ہوتا، اور اکثر و بیشتر پیدل چلتے تھے، اکثر و بیشتر۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا حکم وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ فرماتے ہیں، روایات میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب لوگوں کو بلایا تو اللہ تعالیٰ کی قدرتوں سے دنیا میں موجود جتنی بھی مخلوق تھی سب تک اللہ پاک نے وہ آواز پہنچائی، اور اس مخلوق جو موجود تھی ان کو پہنچانے کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جو عالم ارواح میں قیامت تک آنے والے جتنی بھی مخلوق تھی ان کے کاموں تک بھی اللہ پاک نے اس آواز کو پہنچایا، اور جس بھی روح نے جتنی مرتبہ لبیک کہا، جس روح نے جتنی مرتبہ لبیک کہا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی مرتبہ بیت اللہ کی سعادت حاصل کر دی۔ اللہ پاک نے ان کو بیت اللہ کی زیارت کرانی، جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا اللہ پاک اسے بیت العتیق تک پہنچایا اتنی مرتبہ۔ تو یہ اللہ پاک کی قدرتیں ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو بھی لبیک کی سعادت نصیب کی تھی، آج آپ اسی سعادت کے حصول کے لیے پہلا قدم بڑھا چکے۔ آپ نے حج کے لیے انتظامات شروع کر دیے، اور اس وقت آپ اس حالت میں ہیں کہ آپ کو اس بات کا الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ یقین ہے کہ آپ نے انشاءاللہ اس سال حج کرنا۔ اللہ پاک آپ کو یہ موقع، مبارک موقع خوشیوں کے ساتھ نصیب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ وَلِلَّهِ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عَلَى النَّاسِ لوگوں پر فرض ہے، حج البیت اس کے گھر کا حج، من استطاع الیہ سبیلا کہ جو اس بات کی استطاعت رکھتے ہوں کہ وہ اس گھر کا طواف کریں، زیارت کریں۔ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ اس عبادت پر اللہ رب العزت نے جو اس عبادت کا حکم دیا وہ حکم
خود اپنے آنے جانے کا بھی اور جو اس کے پسماندہ باقی رہے 2 مہینے 3 مہینے 5 مہینے یا جتنا بھی عرصہ وہ ان کی غیر موجودگی میں کسی کے آگے یوں نہ کرے، بلکہ وہ پرباش ان کو کسی بھی تنگی کا احساس نہ، ان کو یہ محسوس نہ ہو کہ میرے ابا نہیں ہے تو اب ہمارے گھر میں کھاتے شروع ہو گئے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے حج کی عبادت رکھی ہی ان کے لیے ہے کہ جو اتنی استطاعت اتنی طاقت رکھتے ہوں، یعنی مالدار، یعنی صاحب مال لوگ، ان پر اللہ رب العزت نے حج کو فرض کیا۔ حج اللہ کی ایک ایسی عبادت ہے کہ اس عبادت کی اگر حقیقت کو دیکھا جائے تو اس عبادت میں کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جس کو ہم عبادت کا نام دیں، جیسے تکبیر کہنا، ہاتھ باندھ لینا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، اتحیات کے لیے بیٹھ جانا، سلام پھیرنا، سجدے کرنا، جلسے کرنا، یہ سب کچھ نہیں ہے۔ حقیقت اگر دیکھی جائے تو اس پوری عبادت میں ایسا کوئی کام نہیں ہے۔ اصل حج کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں کی خاص اداؤں کو پسند کر دیا، خاص اداؤں کو، خاص ان کے طریقوں کو پسند کر کے لازم کر دیا کہ اس طریقے پر چلو گے تو تم حج حاصل کرو، ان طریقوں پر چلو گے تو تم حج کی سعادت حاصل کرو گے۔ حج کی حقیقت یہ ہے، آپ ابھی کچھ دیر میں انشاءاللہ سنیں گے بھی اور یہاں ملاحظہ بھی کریں گے کہ حج میں قیام، رکوع، جلسہ، سجدہ نہیں ہے، ساری عبادت آپ جو کچھ بھی نمازیں پڑھو گے، ذکر و اذکار کرو گے، یہ تو صرف آپ کی اس شربت کے اندر مٹھاس زیادہ کرنے والی بات ہے، ورنہ شربت آپ کے ہاتھ میں پہنچ چکا ہے۔ اب اس میں جتنا گڑ آپ ڈالتے جائیں گے اتنا وہ میٹھا ہوتا جائے گا، جتنا اس میں مٹھاس ڈالتے جائیں گے، یہ ذکر و اذکار یا نمازیں، یہ سب اس کے اندر وہ مٹھاس ڈالنا، یہ مٹھاس جتنی زیادہ مٹھاس ہوگی شربت اتنا میٹھا ہوتا چلا جائے گا، لذیذ ہوتا جائے گا۔ بالکل اسی طرح اللہ کے چند برگزیدہ بندے انہوں نے ایسے طریقے اپنائے، اللہ کو راضی کرنے والے ایسے طور طریقے کیے، اللہ کو پسند آئے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے آخری مسلمان تک وہی طریقہ اللہ پاک نے لازم کر دیا کہ اس کے بغیر تمہارا حج نہیں ہوگا۔ حج کرو گے، لیکن حج جب کرو گے تو ان تمام طریقوں کو اپنانا ہوگا۔ حج کیا ہے؟ پاگل پن۔ حج کیا ہے؟ دیوانہ پن۔ حج کیا ہے؟ پراگندگی اختیار۔ حج کیا ہے؟ چیخنا چلانا۔ حج اسی کا نام۔ حقیقت حج کی یہی ہے کہ آپ بالکل ایسی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچے کہ آپ کے بال بکھرے ہوئے، آپ کا جسم میل کچیل سے بھرا ہوا، آپ زور سے نعرہ تکبیر کہتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، لبیک کا ترانہ کہتے ہوئے دیوانوں کی طرح چل رہے ہیں تو بھی لبیک کہہ رہے ہیں، پھر رہے ہیں تو بھی لبیک کہہ رہے ہیں، بیٹھے ہوئے تو بھی لبیک کہہ رہے ہیں، لیٹے ہوئے تو بھی لبیک کہہ رہے ہیں، چڑھائی پر چڑھ رہے ہیں تو بھی لبیک کہہ رہے ہیں، نیچے اتر رہے ہیں تب بھی لبیک، پاگل
حج کی عبادت کی کہ آپ نے اپنی دیوانگی کو اللہ کے سامنے پیش کرنا، اپنے پاگل پن کو اللہ کے سامنے پیش کرنا کہ میں اب بالکل اپنے آپے میں نہیں ہوں، میں نے اے اللہ اپنا سب کچھ تیرے حوالے کر دیا، میں اب اپنے آپے اپنے اختیار میں نہیں، بے اختیار ہو گیا، میں بے اختیار ہوں، اور اس بے اختیاری میں نے جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں یہ سب میری بے اختیاری ہی کا نتیجہ ہے۔ حج اللہ رب العزت ہم سب کو خوشیوں کے ساتھ نصیب کر دے۔ میں نے عرض کیا کہ حج کی سعادت اللہ کے بندوں کی چند ادائیں تھیں جس کو اللہ پاک نے محفوظ کر دیا رہتی دنیا میں، اور حج کے لیے پہلی ابتدا جو ہوتی ہے، جو عام طور پر ہم کرتے ہیں، وہ یہ ہوتی ہے کہ اپنے سفری کا آغاز تیار کریں۔ جب ہم ارادہ کرتے ہیں تو پہلے سفری کا آغاز تیار کرتے ہیں، یعنی پاسپورٹ وغیرہ کا انتظام۔ پھر جب یہ مکمل ہو جاتا ہے، سفری تیاری مکمل ہو جاتی ہے، کاغذی کارروائی مکمل ہو جاتی ہے، اس کے بعد درخواستیں دی جاتی ہیں۔ درخواستیں دینے کا عمل مکمل ہونے کے بعد حج کا ہونا نہ ہونا ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ حج کے لیے جانا ہے۔ یہاں تک کا جو سلسلہ ہے وہ ہمارا انتظامی امور سے تعلق ہے۔ اس کے بعد والا عمل وہ یہ ہے کہ جب آپ کو ہمیں پتہ چل گیا کہ میں نے حج کے لیے جانا ہے، تو اب ہمارا ذاتی عمل شروع ہو۔ ذاتی عمل میں پہلا قدم یہ کہ میں نے اگر کسی کو دکھ پہنچایا ہے تو اس سے معافی، میں نے اگر کسی کو نقصان پہنچایا ہے تو اس سے معافی، میں نے جتنے گناہ کیے ہیں ان گناہوں سے اللہ پاک سے توبہ اور استغفار، اللہ پاک سے معافی۔ جس کا کوئی حق دبایا ہے تو اس کو اس کا حق واپس کر کے اس سے استدعاء کرنا کہ مجھے تم معاف کر دو، میں نے تمہیں تکلیف پہنچائی، اس تکلیف کی وجہ سے تیرا دل مجھ سے کھٹا ہوا، لہذا میں نہیں چاہتا کہ میں حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جاؤں، میں کسی کا دل دکھی چھوڑ کر چلا جاؤں۔ اللہ رب العزت دکھی دلوں پر بہت نظر رکھتے ہیں، دکھی دل کی پکار کو اللہ جلدی سنتے ہیں۔ تو اس بنا پر پہلے آپ نے ذاتی اعمال میں پہلا عمل یہی کرنا ہے کہ آپ نے توبہ کر لی ہے، اور جن کے ساتھ کبھی زیادتی، کبھی اب نہیں کبھی زیادتی اگر کی ہے تو اس سے اس کی تلافی معافی کر کے اپنے آپ کو، اپنے دامن کو بالکل ہلکا کر معافی تلافی ہو گئی۔ اعزاء اقربا، خاص طور پر اپنے عزیز رشتہ داروں میں یہ سلسلہ ہوتا ہے۔ کبھی تھوڑی سی چھوٹی سی کوئی بات ہو جاتی ہے اور اس پر زمانوں تک کے لیے شادی کبھی بات چیت ختم، یہ ہمارا تکیہ کلام بن گیا جی، ہمارا جینا مرنا ختم، جینا مرنا ختم ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے، لیکن یہ اتنی آسانی کے ساتھ ختم کر دینا، ہم اس کو اتنا آسان سمجھ رہے ہیں، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سے اس کے متعلق پوچھے گا، اور جگہ جگہ اللہ پاک قرآن کریم میں ذوی القربیٰ کے ذریعے سے ہمیں یہ بات کرا رہے ہیں کہ اقربا آپ کے ساتھ متعلق ہیں، اور اقربا کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی، اپنے اعزاء اقربا سے معافی۔ اس کے بعد دوسرا قدم جو آپ نے اٹھانا ہے وہ ہے حج کی تیاری۔ حج کی تیاری کیسے کریں؟ ہم اہل عجم ہیں، اہل عرب تک بھی حج کے طریقے، حج کی تیاریوں کا علم نہیں ہوتا، تو ہم تو اہل عجم ہیں، ہم اہل عرب نہیں ہیں، اہل عجم ہیں، اور اہل عجم کو تو ویسے بھی پتہ نہیں ہوتا کہ حج کسے کہتے ہیں۔ حج کی تیاری کرنا، حج کے لیے تربیت حاصل کرنا، یہ آپ کا دوسرا قدم ہے، اور اسی دوسرے قدم کی ابتدا بہت سے اداروں میں، بہت سے
تربیت دینے والے اداروں میں سے ایک چھوٹا سا ادارہ ہمارا بھی ہے کہ ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ جو ہمارے علاقے کے شیر شاہ کو جوار کے جو ہمارے احباب دوست ہمارے پڑوسی حج کے لیے جائیں تو وہ کم از کم اپنے علاقے ہی سے اتنی تربیت حاصل کر لیں کہ جب وہ وہاں جائیں تو انہیں کسی بھی قسم کی کوئی تنگی محسوس نہ ہو، انہیں کوئی پریشانی نہ ہو اور بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ حج کی سعادت حاصل کریں۔ تربیت حاصل کرنا یہ آپ کا دوسرا قدم۔ تیسرا قدم تربیت کے اصول کے دوران جو آپ کو تربیت دی جا رہی ہے ان کے خاص پوائنٹ اپنے پاس محفوظ کر کے لکھ لینا۔ آج کل تو لکھنے کا دور کم ہے، اب تو موبائلوں کا دور ہے۔ موبائلوں کا جو سلسلہ ہے اس کے ذریعے سے آپ تک باقاعدہ تقریر، تحریر اور تصویر تینوں طریقوں سے آپ اپنے اپنے نمبر یہاں ہمارے پاس رجسٹر کرا دیجیے گا۔ آپ کو قدم قدم پر جو رہنمائی حاصل ہونی ہوگی، جو آپ کی ریکوائرمنٹ ضرورت ہوگی، وہ آپ کو باقاعدہ تقریر، تحریر اور تصویر تینوں صورتوں میں آپ کو آپ کے موبائل کے اندر منتقل کر دی جائے گی۔ کبھی ضرورت پڑی، خدا نہ خواستہ آپ اکیلے ہیں اور آپ کو رہنمائی کی ضرورت ہے، فوراً اپنا موبائل کھولا اور مطلوبہ مضمون آپ نے اپنے موبائل میں ڈال دیا، آپ کو اس کا پورا مواد سامنے آ جائے گا اور آپ کو رہنمائی حاصل ہو جائے گی۔ یہ ہے تیسرا قدم۔ چوتھا قدم، جب آپ نے یہ تیاری مکمل کر لی، تربیت حاصل کر لی، اب روانگی کا طریقہ، روانگی کی تیاری شروع ہو۔ روانگی کے لیے سب سے پہلی چیز جو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ کہ آپ اپنا سامان مختصر ترین رکھیں۔ جتنا سامان آپ کے پاس مختصر ہوگا اتنا اس کا نقل و حمل آپ کے لیے آسان ہے۔ سامان جتنا بڑھتا جائے گا اتنا اس کا نقل و حمل یعنی اس کو یہاں سے اٹھانا وہاں رکھنا، وہاں سے اٹھانا وہاں رکھنا، وہاں سے اٹھانا بس کے اوپر رکھنا، جہاز میں چڑھانا اور پھر جہاز سے اتروانا، پھر بس میں چڑھانا، بس سے اتارنا، ہوٹل میں چڑھانا، یہ سب نقل و حمل کہتا ہے۔ یہ نقل و حمل آپ کو مشکل ہوگا۔ سامان مختصر ہوگا، مختصر سامان ہونے کی صورت میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ سامان جتنا زیادہ ہوگا اتنا آپ کو تنگی اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تنگی اور پریشانی، یہ تنگی پریشانی یہی ہوگی جب سامان زیادہ ہوگا۔ اگر مثال کے طور پر آپ اکیلے ہیں اور سامان زیادہ ہے تو وہ آپ کے لیے اس کو اٹھانا بھی مشکل، اس کو اتارنا چڑھانا بھی مشکل۔ جہاز میں تو ٹرالی تک آپ لے جائیں گے اور ٹرالی سے جہاز تک جہاز کا حملہ لے جائیں گے، لیکن جب وہاں پر آپ اتریں گے جدہ میں تو جدہ ایئرپورٹ میں سامان آپ کے حوالے ہو جائے گا۔ اس کے بعد کا پورا سلسلہ آپ کا اپنے ہاتھ میں ہے۔ معلم کی گاڑیاں کھڑی ہوں گی، آپ نے سامان اٹھانا ہے خود اور معلم کی گاڑی میں رکھنا ہے۔ وہاں سے پھر ہوٹل پہ جب پہنچیں گے خود ہی اتارنا ہے اور پھر ہوٹل میں بھی اپنے کمرے تک کو پہنچانا ہے۔ تو یہ سارے مراحل آپ کو طے کرنے ہوں گے، اس لیے سامان مختصر ہوگا تو آپ کو سہولت ہوگی۔ جتنا سامان زیادہ ہوگا آپ کو پریشانی ہوگی۔ اس پریشانی سے بچنے کے لیے آپ اپنا سامان مختصر رکھیں۔ سامان کے اندر اب کیا رکھنا ہے، ضروری چیزیں کیا ہیں؟ احرام کے 2 عدد سیٹ نوٹ کرتے جائیے۔ احرام کے 2 عدد سیٹ یعنی 4 چادریں۔ ہر احرام کی 2 چادریں ہوتی ہیں، ایک تہبند کے طور پر باندھی جاتی ہے اور ایک اوڑھنے کے لیے اپنے اوپر ڈالی جاتی ہے۔ یہ 2 چادروں کا نام احرام۔ یہ 2 سیٹ آپ کے پاس ہونے چاہیے، ایک آپ پہنے ہوئے ہوں گے اور ایک سیٹ آپ کے پاس اضافی موجود رہے گا۔ خدا نہ خواستہ
اس کے علاوہ اور چیزیں جیسے مثال کے طور پر نیل کٹر، کنگھی، تیل، ویزی وغیرہ، یہ ساری صورتیں، یہ سارے طور طریقے یہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں، وہاں پر مل جاتے ہیں۔ یہاں سے سامان کے اندر آپ لے جانا اور پھر اسے لانا، اپنے اوپر اس کا بوجھ رکھنا، یہ ایک اضافی بوجھ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہاں سے ساری چیزیں اپنے ساتھ لے لی جائیں، تو اگر آپ سہولت کے ساتھ اس کو آپ انتظام کر سکتے ہیں، جانا لے جانا آپ کو مشکل نہ ہو تو بے شک لے لیں، لیکن بہتر یہی ہوگا کہ وہاں پر یہ چیزیں عام ملتی ہیں، وہ جنگل نہیں ہے، وہ مکہ مکرمہ، جدہ یا مدینہ منورہ جنگل نہیں ہے، جنگل ہے۔ ہم اتنی سہولتیں ہمارے پاس نہیں ہیں جتنی سہولتیں وہاں پر ہیں۔ آپ کو ہر چیز وہاں پر بہت آسانی سے مل سکتی ہے، تو آپ کو جب آپ کو ہر چیز سہولت سے وہاں پر مل سکتی ہے، مل رہی ہے، تو پھر یہاں پر آپ اپنے آپ کو مت تھکیں۔ اور اگر یہ سوچیں کہ نہیں بس اپنا انتظام کو اپنے کر کے اپنے ساتھ لے کر ہم جائیں گے وہاں پر، پھر ہمیں کسی دکان کے پاس رکنے کی، آنے جانے کی، خریداری کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہوگی، تو اس نیت سے کہ میں بازار نہ جاؤں، میں جب بازار جاؤں گا دکان پہ پہنچوں گا تو ظاہر بات ہے کہ میری نظر اور چیزوں پہ بھی پڑے گی، اور میں پھر یہ ضرور کہ یہ چیز خریدوں، وہ میرا چھوٹا سا پوتا ہے اس کے لیے یہ چیز خریدوں، میرا نواسا ہے اس کے لیے یہ چیز، اس طرح کر وہ یہ چیز خرید لوں، وہ چیز خرید لوں، میں معاملہ بہت بگڑ جائے گا۔ اس لیے پھر اس صورت میں کہ آپ اپنے آپ کو شاپنگ سینٹر سے بچانے کے لیے، بازار میں آنے جانے سے بچانے کے لیے اگر یہیں سے آپ اپنی چیزیں اپنے ساتھ لے جائیں، وہ بھی مختصر چھوٹی چھوٹی، بڑے بڑے ڈبے نہیں، چھوٹے چھوٹے ڈبے، وہ آپ لے لیں انشاءاللہ، اتنا کہ اس کو بند کرو، اتنا کہ آپ کی ضرورت اس سے پوری ہو جائے۔ اس کے علاوہ چپل، دو چپل، آج کل وہ چائنا کی چپل ملتی ہے دو پٹی والی، دو پٹی والی چپل آپ استعمال کریں، یا بعض لوگ بعض احباب جو ہیں دو پٹی والی چپل کو پسند نہیں کرتے، تو اس کے لیے پھر حج کے حج والے دوستوں کے لیے، احباب کے لیے کھلی سینڈل آج کل عام ملتی ہے، جس میں آگے پنجے کے اوپر ایک پٹی ہوتی ہے اور پیچھے ایڑی کو گرپ دینے کے لیے ایک پٹی ہوتی ہے، اور اس میں پیر کی یہ ابری ہوئی ہڈی یہ کھلی رہتی ہے، پیر کی یہ ابری ہوئی ہڈی کھلی رہنی چاہیے مردوں کے لیے، تو اس ابری ہوئی ہڈی کو کھلا رکھنے کے لیے وہ خصوصی طور پر عمرہ حج سینڈل کہلاتے ہیں، وہ سینڈل پھر آپ استعمال کریں۔ یہ سینڈلوں کا کم از کم 2 سیٹ اپنے پاس رکھیں، ایک آپ نے پہنا ہوا ہو، ایک خدا نہ خاصہ کیونکہ رش ہوگا، اور رش میں ممکن ہے کہ پھٹ جائے، ممکن ہے کہ وہ استعمال کے قابل نہ رہے، تو جب آپ استعمال کے وہ قابل نہیں رہے گا تو کم از کم اتنا ضرور ہو جائے گا کہ آپ کے پاس دوسرا ایک اس کا متبادل موجود ہوگا، تو آپ اس کو استعمال کر سکتے۔ یہ تو ہو گئی آپ کی ضروریات، روزمرہ جو ضروریات ہیں ان کا انتظام، اس میں بھی کوشش یہی ہو کہ آپ مختصر سے مختصر اپنے آپ کو رکھیں، جتنا زیادہ سامان ہوگا اتنا آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ یہ تو ہو گئی آپ کی تیاریاں، اب حج کی طرف آتے ہیں۔ حج سے پہلے جب ہم بیت اللہ شریف کی طرف پہلا ہمارا ورود ہوگا، پہلی ہماری انٹری ہوگی، تو وہ پہلی انٹری اس طرح سے ہوگی کہ ہم احرام کے حالت میں ہوں گے، بغیر احرام کے میقات پر سے ہم گزر نہیں سکتے، تو جب میقات سے ہم بغیر احرام کے گزر نہیں سکتے تو ہم نے لازماً احرام باندھنا ہے۔ احرام باندھنے کے لیے نیت کرنی ہے کہ میں کس چیز کی، میں حج کی نیت کر کے احرام باندھوں یا عمرے کی نیت کر کے احرام باندھوں۔ آئندہ چند منٹ
کا پہلا ورود جو ہوتا ہے وہ بطور معتمر کے ہوتا ہے، عمرے کی نیت سے وہ وہاں پہنچتے ہیں، عمرے کا احرام باندھتے ہیں، اور عمرے کے احرام کا اور حج کے احرام کا طریقہ ایک ہی، اس میں کوئی فرق نہیں، طریقہ اس کا ایک ہے، البتہ نیتوں میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو تھوڑی دیر میں بتا رہے ہیں۔ آپ نے عمرے کی نیت کرنی ہے، عمرے کی نیت کرنے سے پہلے اب آپ نے کیا کرنا ہے، احرام باندھنا ہے، تو احرام سے پہلے بھی کچھ تیاریاں، وہ تیاری ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو بالکل ستھرا کرنا ہے، صاف کرنا۔ آپ کو اگر بال بنانے ہیں، بال منڈانے ہیں یا حجامت کروانی ہے تو یہ حجامت وغیرہ کا سلسلہ مکمل کرنا، مونچھیں صاف کرنی ہے، مونچھیں کتروانی ہے، داڑھی کو تراش کرنا ہے، تو وہ یہ سارے معاملات مکمل ہو جانے کے بعد زیر ناف بال، بغلوں کے بال یہ آپ نے بالکل صاف کر دیتے ہیں، صفائی ستھرائی کا عمل مکمل ہو جائے، غسل کرنا اچھی طرح سے آپ نے غسل کرنا ہے، اور اس غسل کے لیے آپ شیمپو اگر خوشبو والا استعمال کرتے ہیں استعمال کر لیں، صابن اگر خوشبو والا استعمال کرتے ہیں، آپ کی عادت ہے اور عمومی طور پر ایسا ہی ہوتا ہے، تو آپ نے وہ صابن یا شیمپو استعمال کر لینا۔ غسل آپ نے کر لیا، اپنے آپ کو آپ نے بالکل ستھرا کر لیا، صاف کر لیا، اب آپ نے احرام کی دو چادریں جو آپ کے پاس موجود ہیں، وہ احرام کی دو چادریں آپ نے باندھ لینی، اس کے باندھنے کا طریقہ اس پہ دکھاؤ۔ یہ دیکھ لیجیے، یہ احرام کی چادریں باندھی جا رہی ہیں، خواتین اپنے وہاں جو اسکرین لگی ہوئی ہے اسی میں دیکھیں، اس طرف جھانکنے کی کوشش نہ کریں۔ احرام کی چادر آپ لے کر اس طرح سے اس کو آپ نے اپنے گرد لپیٹنا ہے، اور اس کے دونوں کنارے، اگلے دونوں کنارے جو آپ کے ہاتھ میں ہوں گے، وہ دونوں کنارے آگے کی طرف آپ نے اپنے ہاتھوں میں رکھنے، اور اگلے دونوں کناروں کو آگے کی طرف آپ نے اپنے ہاتھ میں رکھ کر ان دونوں کناروں کو اپنے ملانا ہے۔ اب دونوں کناروں کو ملانے کے بعد آپ اس کو باندھنے کا طریقہ دیکھ لیجیے کہ باندھنے کا طریقہ کیا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ایک پلو کو آپ
یہ طریقہ چھوڑو. یہ دیکھ لیں یہ آپ نے لپیٹا، اس کا یہ سرا اور یہ سرا آپ نے آگے کی طرف جا کے دونوں کو ملایا. اب ایک طریقہ تو اس کا یہ ہے کہ اس کو پیٹ کے ساتھ دوسرے ہاتھ سے کس کر آپ نے ٹائٹ کر دینا ہے، باندھنا ہے. ابھی باندھنا نہیں ہے بلکہ اس کو اس طرح سے اپنے لپیٹ کر آپ نے بند دیتے ہیں. اب یہ اس طرح ہے کہ بالکل پکا مضبوط احرام کی چادر آپ کی بن گئی. ہم عام طور پر پاکستان کے، ہندوستان کے لوگ جو ہے نا، عام طور پر اس کے اوپر بیلٹ باندھتے ہیں. وہ بیلٹ اس لیے باندھا جاتا ہے کہ اب ہمارے پاس سفری کاغذات ہیں جیسے پاسپورٹ، ٹکٹ وغیرہ یا معلم کے جو ڈاکٹ وغیرہ دیے جائیں گے، وہ چیزیں ہم اس کے اندر محفوظ رکھیں تاکہ ہماری شناخت محفوظ رہے. وہ لاکٹ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، وہ پینٹ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یا عمومی طور پر اس میں جو ریزگاری یا پیسے اپنی ضرورت کے تحت جو اپنے پاس رکھتے ہیں، وہ ریزگاری یا تھوڑے سے پیسے اپنے پاس اپنی ضرورت کے مطابق رکھ لیے جاتے ہیں. اگر یہ سہولت آپ اور طریقے سے استعمال کر سکتے تو بیلٹ باندھنے کی پھر ضرورت نہیں. جیسے بھی میں نے آپ کے سامنے دیکھے بغیر بیلٹ کے یہ کس کے باندھ لیا. اب میں اس میں اگر دوڑوں گا بھی تو انشاءاللہ یہ کھلے گا. ایک طریقہ تو اس کا یہ. دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے یہ احرام کی جو ایک چادر کا ایک حصہ ہے اس کو یہاں کس دیا، یہاں پہنچا دیا، اس کو باندھا اور اس کو تھوڑا سا اونچا رکھنا ہے تاکہ ہماری پنڈلی کھلی رہے، پنڈلی کھلی رہے. پھر اس کو اس طریقے سے ہم اسی طرح سے دوبارہ لپیٹ دیں. یہ دوسرا طریقہ. اور تیسرا جو ہمارا پنجاب کے لوگوں کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جو عام طور پر ہم لوگ جس طرح تہبند باندھتے ہیں، یہ ایک طریقہ اس کا یہ ہے. ان تین طریقوں سے آپ نے تہبند کی چادر کو باندھنا. ایک یا یہ ہونا عام طور پر لوگ کرتے ہیں کہ وہ سطر کو چھپانے کے لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہوا کی وجہ سے سطر کھل نہ جائے اور بے پردگی نہ ہو جائے، تو عمومی طور پر وہ یہاں پر جگہ جگہ بکل باندھ دیتے ہیں، بکسوے لگا دیتے ہیں یا پینے لگا دیتے ہیں. تو وہ پینے لگانا کوئی اس میں برائی نہیں ہے، لیکن یہ پھر یقینی طور پر پکی اور مضبوط نہیں رہتی. عمومی طور پر یہ پن نکل جاتا ہے اور جب یہ پن نکل جاتے ہیں تو رستے میں کہیں نہ کہیں گر جائیں گی، کسی نہ کسی حاجی کو لگے گی، اس کا نقصان ہوگا، تکلیف حاجی کو بھی تکلیف پہنچے گی اور ممکن ہے کہ اسے شدید قسم کا نقصان ہو. خاص طور پر جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں، شوگر کے مریضوں کے لیے اس طرح کی معمولی چوٹیں بہت ہی خطرناک قسم کی بیماریوں میں بدل جاتی ہیں. اس لیے وہ چیز استعمال ہی نہ کریں جو کسی کو نقصان کا یا تکلیف کا باعث ہے. یہ تو ہو گئی تہبند والا کام. دوسرا جو چادر دوسری ہوگی، عام طور پر پاکستان سے جو حاجی جاتے ہیں ان کے احرام کے اوپر والی چادر پہ یہ نشان ہوگا، پاکستان کے جھنڈے کا نشان ہوگا. اس جھنڈے والے نشان کو آپ نے اوپر رکھنا. اوپر والی چادر آپ نے اس طرح سے رکھنی ہے کہ آپ کے دونوں شانے، دونوں کندھے آپ کے چھپ جائیں. سر کو آپ نے نہیں چھپانا بلکہ کندھوں کو آپ نے چھپا کر رکھنا ہے. اور یہ بڑا جو پلو جس پر پاکستان کا جھنڈا لگا ہوا ہے اس کو اوپر رکھنا ہے تاکہ آپ کو پہچانا جا سکے کہ پاکستانی حاجی ہے، یہ پاکستانی عمرہ کرنے والا ہے، یہ پاکستانی، یہ آپ کی پہچان ہے. اوپر والی چادر میں جو جھنڈے والا حصہ ہوگا
ہے اس کو چھپا کے نہیں رکھنا۔ حج کے احرام سے پہلے یہ عمرے کے احرام کا طریقہ باندھنے کا میں نے آپ کو بتلا دیا۔ اب آتے ہیں عمرے کا احرام باندھا کب جائے گا۔ عمرے کا احرام جس وقت آپ کی روانگی پکی ہو جائے، آپ کو ٹکٹ حاصل ہو جائے اور آپ کو اگر عام طور پر بورڈنگ پاس وغیرہ پہلے سے مل جاتا ہے، اگر بورڈنگ پاس آپ کو مل چکا ہے تو بھی، اور اگر بورڈنگ پاس آپ کے پاس نہیں ہے تب بھی آپ نے اپنے آپ کو پہلے سے گھر سے ہی تیار کر لینا ہے، غسل وغیرہ سے فارغ ہو جانا ہے۔ احرام کی چادر آپ کوشش یہی کریں کہ جس طرح بتایا گیا اس طریقے سے احرام کی چادر کو آپ نے باندھ لینا ہے، نیت نہیں کرنی، آپ نے نیت نہیں کرنی، احرام کی چادروں کو باندھ لینا ہے۔ خوشبو بے شک آپ اب استعمال کر سکتے ہیں، جب تک آپ نے احرام کی نیت نہیں کی ہے اس وقت تک آپ خوشبو کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جب احرام کی نیت آپ کر لیں گے تو اس کے بعد پھر آپ نے خوشبو کا استعمال نہیں کرنا، خوشبو سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا۔ اسی طرح بناؤ سنگھار سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، یعنی تیل لگانا، کنگھی کرنا، ان سب چیزوں سے آپ نے پہلے سے اگر آپ کرتے ہیں تو کر لیں، لیکن جب احرام کی نیت کر لیں گے تو پھر آپ کو ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا ہوگا۔ تیاری آپ نے گھر سے کر لی، احرام باندھ لیا، آپ دوست احباب سے مل لیے، وہاں ایئرپورٹ پہنچ گئے، جہاز میں ابھی 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے باقی ہیں، اس لیے کہ عمومی طور پر حاجیوں کو 3 گھنٹے یا 4 گھنٹے پہلے بلایا جاتا ہے، تو آپ نے اس سے کبیرہ خاطر نہیں ہونا، آپ نے خوشی خوشی وہاں پہنچنا ہے وقت سے پہلے، تاکہ آپ کے سفر کے معاملات کے اندر رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ جتنا آپ دیر کریں گے ممکن ہے کہ وہ سیٹ آپ کو جو الاٹ کی گئی ہے وہ سیٹ کسی اور کو مل جائے پھر آپ پریشان ہو جائیں۔ اس لیے کوشش یہی ہو کہ آپ وقت سے پہلے اپنے فلائٹ کے ٹائم سے کم از کم 4 گھنٹے پہلے آپ ایئرپورٹ پہنچ چکے ہوں۔ اب ایئرپورٹ پہنچنے کے بعد آپ نے اپنے سفری کاغذات یعنی پاسپورٹ، ٹکٹ اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے۔ کوشش یہ کریے کہ اپنے پاسپورٹ کی اور اپنے ٹکٹ کی کم از کم 3 کاپیاں آپ کروا لیں، پہلے سے 3 کاپیاں آپ کروا کے ایک سیٹ اپنے گھر میں یہاں کراچی میں چھوڑ دیں، اپنے ملک میں چھوڑ دیں، اور 2 سیٹ آپ اپنے پاس رکھیں، ایک آپ اپنے پاس رکھیں جو ہر وقت آپ کے پاس موجود ہو، اور ایک سیٹ آپ اپنے سامان کے اندر رکھیں۔ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے آپ کے سفری کاغذات میں پاسپورٹ اور ٹکٹ یہ بہت ہی ضروری چیز ہے، اگر اللہ نہ کرے آپ کا پاسپورٹ اللہ نہ کرے کہیں گر جائے، گم ہو جائے، تو کم از کم اس کے متبادل کے طور پر آپ کے پاس اس کی کاپیاں موجود ہوں گی، تو آپ اپنے واپسی کے سفر کے لیے اپنا انتظام کر سکتے ہیں، اور اسی کے ذریعے سے سہولت کے ساتھ آپ کا واپسی کا کام ہو سکتا ہے۔ اگر اس کی کاپیاں آپ کے پاس نہیں ہوں گی تو پھر آپ کے لیے بہت مشکل پیدا ہو سکتی ہے، مشکل ہوگی یقینی طور پر، لیکن وہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ کی واپسی ناممکن ہو جائے گی، واپسی ہوگی، لیکن آپ کی واپسی کا پھر شیڈول یہ ہوگا کہ ممکن ہے کہ آپ کو 40 دن میں واپس آنا تھا، آپ کو ممکن ہے کہ 50 دن میں، 55 دن میں، 60 دن میں واپسی آپ کی ہو، اس لیے کہ وہاں کی جو واپسی کے کاغذات کی تیاری میں پھر کئی دن لگ جاتے ہیں، بلکہ کئی ہفتے لگ جاتے ہیں۔ اس لیے جب آپ کے پاس اپنے دستاویزات پورے موجود ہوں گے تو آپ کو کوئی مشکل اور پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ نے اپنے سفری دستاویزات محفوظ طریقے سے اپنے پاس رکھنے، جو سامان آپ اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، یعنی جو آپ کا باکس ہوگا، اس باکس کو اس کے اوپر اپنی شناخت پوری بڑے مارکر کے ذریعے سے تحریر کر دینی ہے، اپنا نام، اپنے معلم کا نام، مکتب نمبر، یہ سب چیزیں آپ کو جانے سے 2 دن 3 دن پہلے پوری تعلیمات معلومات آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ مکتب نمبر، وہاں کا موبائل نمبر، کراچی کا موبائل نمبر،
स्टिकरों के ऊपर आपने बड़े बड़े मोटे मार्कर से लिख के अपने सामान पर चिपका कर देना। जितना सामान आपके पास होगा, 1 नग हो तो 1 स्टिकर ले लें, 2 नग हो तो 2 स्टिकर ले लें, 3 स्टिकर ले लें, जितना आपको जरूरत हो उतने स्टिकर आप वहां से हाजी कैंप कराची से आपको मुहैया हो सकते हैं। वो स्टिकर अगर ना भी मिले तो आप अपने हाथों से ही अपने बैग के ऊपर, अपने बॉक्स के ऊपर अपना नाम, मुअल्लिम का नाम, मकतब नंबर वगैरह, ये पूरी तफसीलात आप लिख सकते हैं। स्टिकर जरूरी नहीं है, असल चीज आपके सामान की शनाख्त है, ताकि आपका सामान अगर खुदा न खास्ता कहीं एक बस की बजाय दूसरी बस में चला जाए तो कम से कम मकतब नंबर मौजूद होगा, आपका सामान वहां से उस मकतब से आपके मकतब तक आराम से मुंतकिल हो जाएगा। इसलिए कि उस पर पूरी तफसील लिखी हुई होगी। अगर भीड़ चाल होती है, बहुत ज्यादा रश होता है, ये मुमकिन है कि सामान एक जगह रखने की बजाय दूसरी जगह चला जाए, दूसरी एक बस में रखने की बजाय दूसरी बस में रख दिया जाए। आपको वक्ती तौर पर थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन चीज गुम नहीं होती, मिल जाती है। अब जब आपने उम्र के एहराम बांध दिए, एयरपोर्ट पहुंच गए, टाइम बस अब थोड़ा सा टाइम बाकी है, तो आप 2 रकतें एहराम की नीयत से आपने एयरपोर्ट पे अदा करना। और ये 2 रकतें आप जब अदा करेंगे तो अपने एहराम को आपने ऊपर वाली चादर से अपने सर को छुपाना, सर को ढक के। आमतौर पर हम लोग सर पर टोपी रख देते हैं, अगर टोपी मुहैया है, टोपी आपके पास मौजूद है, तो एहराम की चादर को सर पर रखने की बजाय वो टोपी निकाले और वो टोपी पहने। 2 रकतें आपने एहराम की नीयत से अदा करनी है, इसलिए कि ये 2 रकतें आप जहाज में जब एहराम होगा तो आप ये 2 रकतें नहीं कर सकते। यहाँ पर सहूलत के साथ आप ये 2 रकतें अदा कर लें और उसके बाद अल्लाह पाक से दुआ मांगिए, अल्लाह मैं उम्रे की नीयत से अपने मुस्तक़र, अपने इलाके से निकल रहा हूँ, ए अल्लाह ये उम्रे की जो मैं नीयत करने वाला हूँ, ए अल्लाह मेरा ये उम्रा भी कबूल करवा दे और मुझ पर आसानियाँ मेरे लिए मुहैया कर दे और मेरी तरफ से इस मेरी कोशिश को कबूल कर, मुझे आसानियाँ अता कर। ये आपने दुआ मांगनी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सफ़र की खैर के साथ तकमील की दुआ मांगनी है, अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने पसमानदाओं के लिए और अपने पूरे मुल्क के लिए, आलम इस्लाम के लिए खूब दिल से दुआएं मांगनी है, दुआओं का एहतमाम करना है। और उसके बाद आपने अब यहाँ पर ये 2 रकतें तो पढ़ी, लेकिन आप यहाँ पर भी नियत ना करें, नियत यहाँ से आप ना करें। अगर आप पाबंदियाँ बर्दाश्त कर सकते हैं तो आप एयरपोर्ट पे ही नियत करें, और अगर आप पाबंदियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते तो फिर आप नियत ना करें। आप जहाज के जिस वक्त मीकात के करीब जहाज पहुँचेगा तो बाकायदगी के साथ ऐलान होगा, हर जहाज में ऐलान होता है कि अब से 5 मिनट के बाद हम मीकात पर से गुजरने वाले हैं। जिन लोगों ने नियत नहीं की वो नियत कर लें। अब वहां पर फिर आपने नियत करनी। और अगर आप पाबंदियां बर्दाश्त कर सकते हैं, पाबंदियां क्या हैं? खुशबू का इस्तेमाल ना करना, अपने बदन के बालों को ना तोड़ना, सर को खुजा कर अपने सर के बालों को ना तोड़ना, अगर ये सारी पाबंदियां, नाखून ना काटना, बालों को तराशना या खराशना, ये सब चीजें पाबंदियां हैं। ये पाबंदियां अगर बर्दाश्त कर सकते हैं फिर आप बेशक एयरपोर्ट में ही नियत कर लें। और नियत का क्या है? मैं उम्रे की नियत ए अल्लाह तेरी रजा के लिए करता हूँ, ए अल्लाह मेरे इस उम्रे को कबूलियत अता कर दे और मेरी तरफ से इसे कबूल फरमा, तो मुझ पर इस उम्रे के अमल को आसान कर। उम्रा आपने ये नियत करनी है उम्रे की। अरबी में किताबें आपको दी जाएंगी, किताबों में बहुत सी दुआएं लिखी हुई। आप अगर अरबी की दुआएं पढ़ सकते हैं तो अरबी की दुआएं पढ़ लें, सीख लें, समझ लें। लेकिन अगर अरबी की दुआएं आपको समझ में नहीं आती तो उसके तर्जुमे भी नीचे लिखे हुए हैं, तर्जुमों
نیت کے فوراً بعد 3 مرتبہ آپ نے یہ تلبیہ بلند آواز سے، مردوں نے بلند آواز سے کہنا ہے، عورتوں نے پست آواز سے کہنا ہے۔ مردوں نے بلند آواز سے، مطلب اتنا بلند آواز بھی نہیں کہ آپ چیخنے لگ جائیں، چیخنا چلانا نہیں ہے، آپ نے مناسب آواز رکھنی ہے، جیسے ابھی ہم نے آواز نکالی لبیک اللہم لبیک۔ اب یہ آواز ہے ایسے کہ کسی کو تنگی محسوس نہیں ہو سکتی، کسی کو ایسا نہیں ہوگا کہ وہ ایک دم سے چونک جائے کہ کیا ہو گیا۔ بعض لوگ اس طرح کوئی بات کرتے ہیں لوگ چونک جاتے ہیں نا، وہ چونکنا نہ ہو، اتنی آواز ہو کہ آپ خود بھی اس آواز کو سنیں اور آپ کے پڑوس میں اگر کوئی بیٹھا ہوا ہو اسی کی وہ آواز سمجھ میں آ جائے، وہ سن لے۔ جب آپ یہ تلبیہ کہیں گے اگر وہ سست ہوگا تو آپ کے اس تلبیہ سے وہ بھی چست ہو جائے گا، وہ بھی پڑھنا شروع کر دے گا۔ اتنی آواز ہونی چاہیے کہ جب آپ کی آواز وہ سنے وہ بھی بیدار ہو جائے اور تلبیہ کہنا شروع کر دے۔ تلبیہ کہنا ہے 3 مرتبہ، پہلی بار 3 مرتبہ، اور پھر اس کے بعد مسلسل اب آپ کا یہی ترانہ ہوگا۔ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، آپ نے جہاز سے چڑھے، جہاز سے اترے، جہاز اوپر ہو، جہاز نیچے ہو، تو وہ ہر صورت میں آپ نے تلبیہ ہی کہتے رہنا۔ کوشش یہ کریں کہ آپ کا اس کے بعد کا وقت فضول گپ شپ باتوں یا لایانی کاموں میں نہ گزرے، بلکہ صرف تلبیہ میں ہی گزرے۔ تلبیہ کہتے رہے، لبیک اللہم لبیک۔ لبیک کتاب میں لکھا بھی ہے، اس کو یاد کر لیجیے، اور یہ تلبیہ ایسی چیز ہے کہ یہ بچے کو یاد ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے کم از کم بچے کو یاد ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارے بچوں کو یہ تلبیہ ایسا ازبر ہے کہ میں اس پر بڑا اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ شکر ہے کہ ہماری اولاد کو یہ تلبیہ کم از کم آتا ہے۔ کچھ تو ناموں میں سن کر سیکھ گئے، کچھ میرے اور آپ کو دیکھ کر سیکھ گئے، باہر تو یہ تلبیہ ہم میں سے ہر کسی کو آتا ہے۔ خوب جوش سے، جذبے سے آپ نے یہ تلبیہ کہتے رہنا ہے۔ اب آپ احرام کی پابندیوں میں پوری طرح آ چکے ہیں۔ اب آپ نے، اگر آپ کے ساتھ آپ کی اہلیہ سفر کر رہی ہے تو اس کے ساتھ خوش گپیاں نہیں کرنی۔ خوش گپیوں سے مراد کیا کہ آپ نے اس سے ازدواجی تعلقات کے متعلق کوئی بات نہیں کرنی۔ اللہ کے رسول کی بات بے شک کریں، کوئی دوسری بات کریں، مگر گناہ والی کوئی بات آپ نے نہیں کرنی، ازدواجی تعلقات والی کوئی بات نہیں کرنی، آپس میں پیار محبت کی بات نہیں کرنی، بلکہ بس صرف اب پیار محبت صرف اللہ کے ساتھ آپ نے استعمال کرنا۔ آپ کا تعلق اب صرف اللہ کی طرف ہے، آپ کا رخ اللہ کی طرف ہے۔ اب آپ نے اپنی ساری توجہات اللہ کی طرف رکھنی ہے، باقی دنیا و مافیہ سے اپنے آپ کو بیگانہ کر دینا۔ آپ نے احرام باندھا ہوا ہے، احرام کی پابندیاں آپ پر لازم ہیں۔ جس وقت آپ حرم شریف، یہ سفر آپ کا اسی طرح تلبیہ کہتے ہوئے گزرے گا۔ وہاں جب آپ پہنچیں گے تو اپنا سامان اپنے ہوٹل میں رکھ کر، اگر تھکے ہوئے ہو تھوڑا سا اطمینان حاصل کر لیں، سکون حاصل کر لیں۔ آرام کی ضرورت ہے، کمر سیدھی کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا سستانے کمر سیدھی کر لیں، اور جب آپ اچھی طرح فریش ہو جائیں تو اس کے بعد پھر آپ وضو تازہ کر کے حرم شریف کی طرف روانہ ہو جائیں۔ حرم شریف کی طرف اب آپ روانہ ہو گئے، حرم شریف آپ پہنچے۔ حرم شریف کا ادب یہ، جاتے ہوئے بڑی باادب طریقے سے تلبیہ کہتے ہوئے آپ نے جانا، بڑے باادب طریقے سے جانا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا، دھکا نہیں دینا، کسی کے پاؤں پر پاؤں نہیں رکھنا کہ وہ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے یار تو نے میرے پیر کو زخمی کر دیا، مجھے ٹھوکر کیوں ماری۔ اور وہاں کیونکہ رش ہوتا ہے، ہر شخص ہائپر ہوتا ہے، ہر شخص ہائپر ہوتا ہے، ایک نہیں، دو نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، لاکھوں کی تعداد میں جب اجتماع ایک ہی جگہ جمع ہو جائے تو یقینی طور پر پھر لوگ ہائپر تو ہوں گے۔ تو اس ہائپر ہونے سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ کم از کم آپ اپنے غصے کو قابو میں رکھیں، آپ دل برداشتہ نرم رویہ اختیار کریں،
ترشی کو بلا دیں. حرم شریف پہنچ رہے ہیں، اب باادب طریقے سے آپ نے حرم شریف میں پہنچنا ہے. آپ بیت اللہ شریف کے یعنی حدود حرم میں داخل ہو گئے. تو آپ حرم شریف پہنچ رہے ہیں، اب باادب طریقے سے آپ نے حرم پہنچنا ہے. جب آپ مسجد الحرام میں داخل ہوں تو پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے، آپ اور آپ کے جتنے بھی ساتھی ہیں یا خواتین ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں، ان کو آپ نے دروازے کا نام سمجھا دینا ہے کہ یہ دیکھ لو، یہ دروازہ ہے باب ملک عبد العزیز، باب ملک فہد، باب ملک سعود، یہ باب الفتح، باب السلام. یہ دروازوں کے نام ہر دروازے کے اوپر لکھے ہوئے ہوتے ہیں. آپ نے اس کو مد نظر رکھنا ہے. پہلے کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ نام آپ اپنے ساتھیوں کو سمجھا دیں. اگر عربی نہیں آتی تو ہنسا سمجھ میں اگر آتا ہو تو ہنسا دیکھیں کہ ہر باب کا، ہر دروازے کا نمبر عربی میں بھی لکھا ہوا ہوتا ہے اور انگریزی میں بھی لکھا ہوا ہوتا ہے. دروازے کا نمبر یاد کرا دیں. یہ نام اور یہ نمبر حرم سے باہر بھی موجود ہے، لکھا ہوا ہے دروازے کے اوپر. اور اس دروازے کے سیدھ میں حرم کے اندر بھی اسی دروازے کا نام اور نمبر وہاں لکھا ہوا ہے، تاکہ اگر آپ مطاف کے اندر جب طواف سے فارغ ہو جائے اور آپ نکلنے کی کریں تو آپ کو اپنا دروازہ معلوم ہو جائے کہ میرا دروازہ یہ، مجھے اس دروازے سے باہر نکالیں. نمبر معلوم ہوگا، وہاں نمبر بھی لکھا ہوتا ہے، نمبر کے ذریعے سے آپ باہر آ جائیں. دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے حرم میں داخل ہونے سے پہلے کہ حرم کے اندر یا باہر ایسا کوئی پوائنٹ مقرر کر دیں کہ اگر اللہ نہ کرے ہم ایک دوسرے سے بچھڑ جائیں تو ہمارے بچھڑ جانے کے بعد ہم ایک دوسرے کے لیے پریشان نہ ہوں. یہ پوائنٹ یاد رکھو اور اس پوائنٹ پہ آگے پہنچ جانا ہے. اس پوائنٹ پہ آپ نے پہنچ جانا ہے. یہاں پہنچ کر آپ ہمارا انتظار کریں گے، ہم سب یہیں پر آ کے ملیں گے. ایک تو یہ طریقہ. دوسرا طریقہ یہ کہ جس وقت آپ ہوٹل سے نکل رہے ہو تو ہوٹل والوں سے ہوٹل کا کارڈ، گلے میں پہننے والا لاکٹ جس میں آپ کی پوری تفصیل لکھی ہوئی ہے، وہ لاکٹ آپ کو یہاں سے مل جائے گا. حاجی کیمپ سے وہ لاکٹ مل جائے گا. اگر حاجی کیمپ سے آپ کو وہ لاکٹ نہ ملا تو بھی وہ لاکٹ عام طور پر بازار میں مل جاتا ہے. اس میں خود ہی اپنی پوری شناخت لکھ کر اس کو باقاعدہ ملفوف پلاسٹک کا ایک چھوٹا سا پیکٹ ہوتا ہے، اس پیکٹ کے اندر اس کو اس طرح شناختی کارڈ چھپاتے ہیں، بند کر دیتے ہیں. اسی طرح وہ اپنی شناخت پوری کی پوری آپ نے اس لاکٹ کے اندر بند کر کے لاکٹ گلے میں پہن لینا. یہ لاکٹ آپ نے نہیں اتارا. اس میں آپ کے ہوٹل کا نمبر، ہوٹل کا نام، کون سی روڈ پر وہ ہوٹل ہے، وہ ساری تفصیلیں اس میں لکھی ہوئی ہیں. خدا نہ خواستہ آپ کے ساتھ، آپ کو ماشاءاللہ پڑھے لکھے بھی ہیں، سمجھدار بھی ہیں، آپ کو لکھنا پڑھنا بھی آتا ہے، آپ کو پریشانی نہیں ہوگی. لیکن اگر کوئی ایسے ضعیف ہو جو آپ کے ساتھ جا رہا ہو اور وہ ضعیف بیچارہ اس کو کچھ بھی پتہ نہ ہو تو وہ لاکٹ اگر اس کے گلے میں موجود ہوگا تو میں اور آپ جب اسے دیکھیں گے تو اس کو اس کی جگہ تک پہنچا سکیں گے. یہ ہے یعنی پہلا اسٹیپ ہمارا کہ ہم نے اپنی شناخت اپنے ساتھ رکھنی ہے، ہوٹل کا کارڈ اپنے پاس رکھنا ہے، اور جب حرم پہنچیں گے تو اپنے لیے ایک پوائنٹ بنا لینا ہے، ایک ایسی جگہ مقرر کر دینی ہے کہ اگر حرم میں کہیں ہو جائے تو اس جگہ پر واپس ہم نے جمع ہونا ہے. یہی سے ہم واپس اپنے ہوٹل کی طرف جائیں گے. اور اگر خدا نہ خواستہ لاکٹ کے ذریعے سے ہوٹل پہ پہنچ جائے بندہ تو بھی مطلب یہ ہے کہ وہ لاکٹ کے ذریعے سے وہ اپنے ہوٹل تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکتا ہے.
اس کے بعد باادب طریقے سے آپ نے اپنا دایاں قدم بیت اللہ شریف کی حد کے اندر رکھنا ہے. مسجد الحرام میں داخل ہوتے ہوئے آپ نے دایاں سیدھا پیر آپ نے بیت اللہ کے اندر رکھنا ہے. حرم کے اندر داخل ہونے کے وقت حرم شریف کے فرش پر رکھنا ہے اور آپ نے مسجد میں داخل ہونے کی دعا اللہم افتح لی ابواب رحمتک والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم افتح لی ابواب رحمتک. یا کوئی بھی دعا یا خود اپنی زبان میں کوئی دعا، اے اللہ میرے لیے جو تو نے مجھے حرم کے اندر داخل ہونے کا جو آسانی پیدا کر دی، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے بھی دروازے کھول، اپنی رحمت کے دروازے بھی میرے لیے کھول دے. یہ دعا مانگ کے آپ نے حرم کے اندر داخل ہو رہا ہے. نظریں نیچی رکھنی ہے، نظریں آپ نے نیچی رکھنی ہے اور آہستہ آہستہ تلبیہ کہتے ہوئے آہستہ آہستہ آپ چلتے جائیں. جب حرم کے اندر جب آپ داخل ہو جائیں گے تقریباً کوئی 20 قدم چلنے کے بعد کچھ سیڑھیاں آپ کو نیچے اترتی ہوئی ملیں گی. وہ چند سیڑھیاں ہیں، ان سیڑھیوں سے آپ نیچے اتریں گے تو پرانی عمارت کی دہلیز آپ کے پیروں کے نیچے آ جائے. اس پرانی عمارت کے بعد بھی آپ چلتے جائیں گے، تھوڑا سا اور چلیں گے تو پھر آپ کو 4-5 سیڑھیوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور وہ 4-5 سیڑھیاں گزرنے کے بعد بالکل سفید ٹائل لگے ہوئے فرش آپ کے سامنے ہوگا. ان سفید ٹائلوں کا فرش جب آ جائے گا تو آپ سمجھ لیجیے کہ اس وقت میں بالکل خانہ کعبہ کے سامنے پہنچ چکا ہوں. یہ سفید فرش اس بات کی علامت ہے کہ اب آپ مطاف میں پہنچ چکے ہیں. یعنی طواف کرنے کا جو علاقہ ہے اس کو مطاف کہا جاتا ہے. اب مطاف پہنچ چکے ہیں، بیت اللہ شریف کے احاطے میں ہے. بالکل آپ نظریں اٹھائیں گے تو آپ کی نظروں کے سامنے بیت اللہ آ جائے. آپ نے نظریں نیچی رکھی ہوئی ہے. آپ باب عبدالعزیز سے عبدالعزیز گیٹ سے آپ اندر داخل ہو چکے، سیڑھیاں نیچے اتری، پھر تھوڑا سا چلے، پھر تھوڑی سی سیڑھیاں نیچے اتری، سفید فرش آ گیا. اب آپ نے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ آنکھیں اٹھانی، دیکھا سامنے خانہ کعبہ نظر لگا. الحمدللہ کہے، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ خانہ کعبہ میری نظروں کے سامنے. اے اللہ الحمدللہ کا مطلب یہ کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ خانہ کعبہ میں کیا اور میری اوقات، میں اتنی بڑی نصیبوں والا کہ خانہ کعبہ میں اپنی آنکھوں کے سامنے پائے ہوئے ہوں. اب آپ نے اپنی پلکیں جھپکانی نہیں. 3 دعائیں، کم از کم 3 دعائیں آپ نے بغیر پلک جھپکائے ہوئے اللہ پاک سے مانگنی ہے. پہلی دعا، اے اللہ اس گھر کو جو میری نظروں کے سامنے ہے اس کی عزت کو اور بڑھا دے. پہلی دعا، اے اللہ اس گھر کی عزت کو اور بڑھا دے. دوسری دعا، اے اللہ مجھے اس گھر کی زیارتیں زندگی میں بار بار نصیب کر دے. تیسری دعا، اے اللہ میں تو ہوں بڑا گناہ گار، بہت خطا کار ہوں، اے اللہ مجھے دعاؤں کی قبولیت والا بنا، دعاؤں کی قبولیت والا، مستجاب الدعوات، مجھے ایسا بنا دے کہ میں جو بھی دعا جہاں بھی مانگوں میری دعا فوراً قبول ہو جائے. یہ مستجاب الدعوات کہلاتا ہے. اے اللہ مجھے دعاؤں کی قبولیت والا بنا دے. 3 دعائیں آپ نے پلک جھپکائے بغیر مانگنی ہے اور اس کے بعد جو دن چاہے جس طرح آپ کا موقع زمین آپ کو جھجھوڑے اسی طرح اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کر دے. رب ذوالجلال سے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے مال دولت کے لیے، اولاد کاروبار کے لیے، شہر کے لیے، ملک کے لیے، عالم اسلام کے لیے، جنہوں نے آپ سے دعاؤں کے لیے کہا ان سب کے لیے آپ نے دل سے دعائیں مانگی. جتنا دیر آپ دعا مانگ سکتے ہیں بیت اللہ کو دیکھتے جائیں اور دعائیں مانگتے جائیں. یہ بڑی قبولیت کا وقت، بہت ہی زبردست قبولیت کا وقت. جب پہلی نظر خانہ کعبہ پر پڑے اور جو دعائیں مانگی جائیں یہ بڑی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ حرم کے
کہ یہ ہری پتیاں خانہ کعبہ میں جو حجر اسود لگا ہوا ہے، کالا پتھر خانہ کعبہ کے کونے پر لگا ہوا ہے، خانہ کعبہ کے اس کونے پر لگا ہوا ہے جس کونے سے ہم نے طواف شروع کرنا ہے، یہ اس کونے پر حجر اسود لگا ہوا ہے، کالا پتھر لگا ہوا ہے، جنتی پتھر لگا ہوا ہے، اس جنتی پتھر کی نشاندہی کو ہری پتیاں دور سے کرتی ہے تاکہ اجتہاد میں کوئی غلط نہ ہو جائے، کہیں کسی اور جگہ نہ چلا جائے، لہذا یہ ہری پتیاں اونچی لگائی ہوئی ہوتی ہیں تاکہ جو بھی دور دراز سے اگر کوئی آیا ہو آ کے دیکھے تو اس کو وہ ہری پتیاں دور سے نظر آ جائے اور پھر ان پتیوں تک پہنچے۔ ان پتیوں کی سیدھ میں بالکل اس کی سیدھ میں دو پٹیاں زمین پر فرش پہ بنی، جس طرح یہ پٹیاں لگی ہوئی ہیں ہماری مسجد کی صفوں میں، اسی طرح دو پٹیاں ان پتیوں سے لے کر حجر اسود کے اس کونے تک یہ پٹیاں لگی ہوئی ہیں، بنی ہوئی ہیں زمین کے اوپر۔ آپ نے ان پٹیوں سے ذرا پہلے رک جانا، اب آپ نے تلبیہ بند کر دینا اور نیت کرنی ہے، اے اللہ میں نیت کرتا ہوں عمرے کی طواف کی، اے اللہ میں نیت کرتا ہوں عمرے کے طواف کی، اے اللہ 7 چکروں کی میں نیت کرتا ہوں، مجھ پر اس کو آسان کر دے اور میری طرف سے اس کو قبولیت نصیب کر۔ اب آپ نے یہ پہلا قدم اٹھانا ہے، عمرے کا پہلا قدم۔ جس وقت آپ کالی پٹی سے یہ نیت جو آپ کریں گے تھوڑا سا دور ہو کے کریں، کالی پٹی پہ آہستہ آہستہ جب آپ آ جائیں گے، پہلی کالی پٹی پر آپ خانہ کعبہ کی طرف اٹھ کر کے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ ہے کالی پٹی، آپ کا سیدھا پیر کالی پٹی پر ہو اور خانہ کعبہ کی طرف آپ کا سینہ بھی ہو اور چہرہ بھی ہو۔ آپ نے نیت کر لی، میں نیت کرتا ہوں عمرے کے طواف کی، اے اللہ 7 چکروں کی، میری طرف سے اس کو قبول کر لے، مجھ پر آسان۔ اب یہ کہتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تصور یہ کریں کہ میری ہتھیلیاں حجر اسود کے اوپر پڑی ہوئی ہیں، میں دور ہوں حجر اسود سے، لوگوں کا رش ہے، میں حجر اسود کا بوسہ لے نہیں سکتا، اس اشارے کے ذریعے سے میں حجر اسود کا بوسہ لے رہا ہوں۔ آپ کا اشارہ اس طرح ہو کہ جیسے آپ کی یہ ہتھیلیاں حجر اسود کے اوپر پڑی، بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب یہ دوسرا قدم آپ کا، اپنے ہتھیلیوں کو چوم لیں، اپنے ہتھیلیوں کو آپ نے چوم لیا اور پھر آپ نے اپنا رخ یوں کر دینا ہے۔ یہ جلدی ہوگا، یہ تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، آپ کو میں اطمینان سے سمجھا رہا ہوں، وہاں پر آپ اتنی دیر رک نہیں سکو گے۔ یہ سب عمل آپ نے پٹیوں پر پہنچنے سے پہلے مکمل کرنا ہے۔ جس وقت آپ گھوم جائیں گے، آپ کے دونوں پیر پہلی پٹی پر ہوں گے، آپ کا یہ والا کندھا خانہ کعبہ
تقبیل حجر آپ کر چکے، اب آپ شروع ہو گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آپ نے طواف شروع کر دیا، آپ اسی طرح چلیں، لیکن پہلے 3 چکروں میں آپ نے چلنے کا انداز آپ کا اتنا اطمینان والا نہیں ہوگا، آپ ایسے چلیں، یہ اس کو استباع کہا جاتا ہے، یہ اچھل اچھل کر چلنا، اکڑ اکڑ کر چلنا، یہ سنت عمل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا تھا کہ اس طرح سے چلو، پہلے 3 چکروں میں تم نے اس طرح سے چلنا ہے، یہ 3 چکروں میں آپ کا عمل ہوگا، 3 چکروں کے بعد اپنی نارمل عام چال سے آپ نے پھر چلنا ہے۔ طواف کے اندر کیا کریں، کیا پڑھیں گے، کیا دعائیں مانگیں گے، تو میں عمومی طور پر اپنے دوستوں کو یہی کہتا ہوں کہ پہلے 3 چکر آپ نے صرف اللہ کی تعریف کرنی ہے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہہ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، صرف اللہ کی تعریف، پہلے 3 چکر۔ بعد کے 2 چکروں میں صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ، یہ سب درود ہے، یا صرف صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ جو نماز میں درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے درود شریف دوسرے 2 چکروں میں پڑھا ہے، کتنے چکر ہو گئے؟ 3 اور 2 5، باقی کتنے رہ گئے؟ 2۔ اب یہ 2 چکر آپ نے اپنے لیے مقرر کر دیے، ان 2 چکروں میں آپ اپنے لیے دعائیں مانگیں، دعائیں مانگیں، اپنی زبان میں مانگیں، جیسے آپ کا دل چاہے، دل کے اندر سے دعائیں مانگنا شروع کر دیں۔ جن جن لوگوں نے آپ کو دعاؤں کے لیے کہا ہے وہ سب آپ کے سامنے آئیں گے، آپ کے دماغ میں باقاعدہ جس طرح یہ اسکرین پر آپ کو نظر آتا ہے، اس طرح دماغ پر بھی ایک اسکرین چلے گی اور وہ آپ کو بتا دی جائے گی فلاں نے دعا کے لیے کہا تھا اس کے لیے مانگ، فلاں نے دعا کے لیے کہا تھا اس کے لیے مانگ۔ تو یہ باقی 2 چکر جو ہوں گے، ان باقی کے 2 چکروں میں آپ اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے، اسلام کے لیے، مسلمان کے لیے آپ نے دل سے دعائیں مانگنی ہے۔ 2 چکر آپ کے، ہر چکر جب آپ کا مکمل ہوگا، ہر چکر جب آپ یہاں سے حجر اسود سے چلے، دوبارہ جب ہم حجر اسود میں پہنچیں گے تو آپ کا یہ 1 چکر ہو جائے گا۔ جس وقت آپ اس پٹی پہ پہنچیں گے تو وہاں التحام کی وجہ سے آپ رخ تو نہیں کر سکتے حجر اسود کی طرف، بس چلتے چلتے صرف یوں چہرہ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، ہاتھوں کا بوسہ لے لیا اور چلتے چلتے آپ نے یہ تکمیل حجر کر دیا، یہ آپ کا 1 چکر ہو جائے گا۔ پھر دوبارہ جب آئیں گے تو پھر اسی طرح صرف پٹی کے اوپر منہ اس طرف کرنا ہے، باقی آپ نے منہ خانہ کعبہ کی طرف نہیں کرنا، چہرہ نہیں کرنا، یہ منع ہے۔ خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کرنا، سینہ کرنا یا پیٹھ کرنا دوران طواف منع ہے۔ آپ کا 7 چکروں کا یہ عمل طواف کا مکمل ہو گیا۔ ان 7 چکروں کے بعد اس کے واجبات، فرائض، سنتیں، مستحبات آپ کو باقاعدہ کتابچے کی شکل میں ہم مہیا کر دیں گے، میں صرف آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں کہ اس طریقے سے آپ کو چلنا ہے۔ طواف سے فارغ ہونے کے بعد 8ویں مرتبہ آپ نے واپس آ کر اب اطمینان سے ایسی جگہ پر کہ آپ کو دھکا نہ لگے، اطمینان
اجتناب کی وجہ سے آپ کو مقام ابراہیم پر نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے، مقام ابراہیم تک پہنچنا ہی مشکل ہوتا، لہذا آپ نے کوئی حجت نہیں کرنی، زور آزمائی نہیں کرنی، آپ نے کوشش نہیں کرنی کہ نہیں میں وہاں نماز پڑھوں، مقام ابراہیم پر جا کے نماز پڑھوں، یہ کام نہیں کرنا، اس لیے کہ جب آپ وہاں پہنچنے کی جستجو میں زور لگاؤ گے تو یقینی طور پر کسی کو تکلیف پہنچا کر وہ زور لگے گا، لہذا کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی۔ آپ کے اس پورے سفر کے اندر آپ نے یہ اپنے لوہے تخت پر، دل پر یہ لکھ دینا ہے کہ میں نے کسی سے لڑنا نہیں، میں نے کسی سے لڑنا نہیں، کسی کے ساتھ میں نے بدتمیزی نہیں کرنی، میں نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی، میں نے کسی کو دھکا نہیں دینا، اگر کوئی مجھے دھکا دے دے تو میں نے اس پر آپ بولا نہیں ہونا، اس کو ووٹ نہیں نکالنا، خاموشی اختیار، کوئی بات دھکا لگا، کوئی بات نہیں، دھکا اور لگ جائے، کوئی حل نہیں، اس بندے کو، میرے اس مسلمان بھائی کو تکلیف نہ پہنچے، مجھے بے شک تکلیف پہنچے، یہ تصور ذہن میں رکھیں۔ 8واں استلام آپ نے کر لیا، 8واں استلام کے بعد آپ حرم کے اندر جہاں بھی آپ کو سہولت کے ساتھ جگہ مل جائے وہاں پر آپ نے 2 رکعتیں بارے میں طواف ادا کرنا اور یہ تصور کرنا ہے کہ میں مقام ابراہیم پر ادا کر رہا ہوں۔ واجب طواف ادا کرنے کے بعد قریب میں ہی کولر پڑے ہوتے ہیں آب زمزم کے، جتنا دل چاہے آب زمزم پی لیں، جتنا سیر ہو کے پی سکتے ہیں، اور آب زمزم کی پینے کے بعد کوشش یہ کر لیں کہ ملتزم میں پہنچ جائیں، لیکن ممکن نہیں، ملتزم خانہ کعبہ کے دروازے، یہ خانہ کعبہ کا دروازہ مثال کے طور پر اور مقام ابراہیم، اس کے درمیان کا حجر اسود اور خانہ کعبہ کے دروازے کے درمیان کا جو یہ حصہ ہے یہ ملتزم کہلاتا ہے، لیکن رشتہ مجھے سے بتا رہا ہوں، خانہ کعبہ کے دروازے اور خانہ کعبہ کے کونے پر جو حجر اسود لگا ہوا ہے، اس کے درمیان کا تقریباً یہ 5 یا 6 فٹ کا حصہ ہے، 5 یا 6 فٹ کے اس حصے کو ملتزم کہا جاتا ہے۔ یہاں پر یہ مقبول جگہ ہے، دعاؤں کی مقبول جگہ، دعاؤں کی قبولیت کی اصل جو جگہ ہے وہ یہ ہے، یہاں پر آپ دعا کے لیے اگر سہولت کے ساتھ پہنچ سکتے ہیں تو پہنچ جائیے، ورنہ زور نہیں لگائیے، کہیں پر بھی آپ حرم کے اندر کھڑے ہو کر اللہ رب العزت سے التجائیں کرنا شروع کر دیجیے، جتنا دل چاہے دعا مانگیے۔ آپ ملتزم سے فارغ ہو گئے، اب آپ کا عمرے کا ایک حصہ مکمل ہو گیا، طواف عمرے کا ایک حصہ مکمل ہو گیا۔ یہی کالی پٹی، جس کالی پٹی کے سامنے آپ کھڑے ہو کر حجر اسود کو استلام کرتے تھے، اسی کالی پٹی کی سیر میں آپ باہر کی طرف نکلیں گے تو آپ صفا کی پہاڑی پر پہنچ جائیں گے۔ صفا کی پہاڑی وہ پہاڑی ہے کہ جس پہاڑی سے سائی شروع ہوتی ہے، یہاں پر جب آپ پہنچیں گے تو اسی طرح خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے آپ نے استلام کرنا ہے اور بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ آسان ہے، اس لیے میں آپ کو یہی سمجھا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ نے سعی شروع کر دینی ہے، صفا کی پہاڑی پر آپ پہنچے ہوئے، بہت آگے چڑھنے کی ضرورت نہیں، صرف اس ہلکی سی اونچائی پر چڑھ کر حجت پوری کرنے کے لیے صفا پر سے اپنا سعی کا چکر شروع کر رہا ہوں۔ صفا کی پہاڑی آپ کے، یعنی آپ صفا کی پہاڑی پر ہیں، تھوڑا سا اوپر چڑھ جائیے اور جہاں سے 2 رستے جدا ہوتے ہیں وہاں سے آپ دائیں طرف کے رستے کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ آپ دیکھیں گے کہ دائیں طرف والے رستے پر لوگ جا رہے ہیں تو آپ نے اسی جانے والے رستے کو آپ نے استعمال کرنا ہے۔ یہاں سے آپ کا سعی کا عمل شروع ہو گیا، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دیا، آپ روانہ ہو گئے۔ حجر صفا سے مروہ کی
مقبول دعاؤں کی جگہ ہے. دعائیں مانگیے اور جب دعاؤں سے آپ اچھی طرح دعائیں مانگ لیں تو اس کے بعد پھر آپ نے واپس مروہ سے دائیں طرف کا راستہ اختیار کرتے ہوئے واپس آنا ہے. وہاں سے جب آپ چلیں گے تو بھی بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کا نعرہ لگانا. وہاں سے دوسرا چکر آپ کا شروع ہوگا. پہلا چکر صفا سے مروہ، دوسرا چکر مروہ سے صفا، پھر تیسرا چکر صفا سے مروہ، اور پھر چوتھا چکر مروہ سے صفا، پھر پانچواں چکر صفا سے مروہ، اور چھٹا چکر پھر مروہ سے صفا. یہ آپ کے 6 چکر مکمل ہو گئے. آخری چکر آپ کا صفا سے مروہ پر مکمل ہو جائے گا. ان چکروں کے درمیان آپ دیکھیں گے کہ صفا اور مروہ کی جو یہ گلی ہے، اس گلی کے درمیان میں ایک جگہ ایسی آتی ہے کہ جہاں پر ہری ہری لائٹیں 2 جگہ لگی ہوئی. تقریباً اتنی جگہ ہوگی جتنی ہماری مسجد کی چوڑائی ہے. ایک لائٹ یہاں لگی ہوئی ہے تو اس کے تقریباً 40-50 فٹ کے بعد دوسری لائٹ لگی ہوئی ہے. ان دونوں لائٹوں کو کہا جاتا ہے میلین اخضرین، سبز ستون. ہمارے اردو میں اس کو سبز ستون کہا جاتا ہے. میلین اخضرین عربی میں کہا جاتا ہے. یہ نشانیاں ہیں ہر رنگ کی اس بات کی کہ یہاں پر یہ میلین اخضرین شروع ہو گئے. یہاں پر مردوں کے لیے اس ایک نشان سے دوسرے نشان تک مردوں کے لیے اکڑ کر اور دوڑ کر چلنا ہے. اکڑ کر اور دوڑ کر چلنا ہے. جب بھی آپ کے سامنے یہ ہری لائٹیں آ جائیں گی، پہلی لائٹ سے دوسری لائٹ تک مردوں کو دوڑنا ہے اور عورتوں کو دوڑنا نہیں ہے. عورتیں اپنی عام چال سے ہی چلتی چلی جائیں گی. مرد بھی ایسے دوڑ نہیں لگانی جس طرح ہم لوگ پارکوں میں دوڑ لگاتے ہیں یا ویسے دوڑ لگاتے نہیں. بس صرف دوڑنے کا انداز اختیار کرنا. دوڑنے کا انداز جس طرح میں نے ابھی آپ کے سامنے وہ انداز اختیار کر کے سمجھا بھی دیا. پھر بھی آپ دیکھ لیجیے کہ آپ کا چلنے کا انداز یہ اس طرح سے آپ نے چلنا ہے. پہلے ہری لائٹ سے دوسری ہری لائٹ، اور یہ دونوں لائٹوں کے درمیان آپ کا چلنا ہر چکر میں ہوگا. صفا سے جب مروہ جائیں گے پہلے چکر میں بھی آپ اسی طرح کریں گے، اور مروہ سے صفا کی طرف جب آپ آئیں گے تو بھی اسی طرح کریں گے. ہر چکر میں آپ میلین اخضرین پر دوڑ لگائیں گے. عمرے میں کیا پڑھنا ہے، عمرے کی سائی میں کیا کرنا ہے. عمرے کی سائی کا طریقہ بھی وہی ہے کہ جو میں نے آپ کو طواف میں بتایا کہ پہلے 3 چکر اللہ کی تعریف کے لیے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ کی تعریف کرتے ہیں اور کچھ بھی نہ کہیں. کتابوں کو مت دیکھیں. آپ کتابوں کو دیکھیں گے تو اللہ سے آپ کی توجہ کٹ جائے گی. کتاب کو مت دیکھیے، اپنے دل کو دیکھیے کہ میرا دل اس وقت کیا کہہ رہا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ کی بڑائی کرتے رہیں. 3 چکروں میں اللہ کی بڑائی، 2 چکروں میں باپ والے اللہ کے حبیب کی تعریف. اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. بس آپ کا دوسرا کام نہیں ہونا چاہیے. باقی کے 2 چکر جو رہ جائیں گے، چھٹا اور ساتواں، ان باقی کے 2 چکروں میں اسی طرح سے پھر دعاؤں کا اہتمام شروع کر دیجیے. اپنے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، ملک کے لیے، شہر کے لیے، پاکستان کے لیے، پورے عالم اسلام کے لیے جو اس وقت بغیر صورت حال ہے، اس کے لیے خصوصی طور پر دعا کا میں بھی آپ سے درخواست کرتا ہوں. اور میں کہتا ہوں کہ شاید کوئی بھی پاکستانی ایسا نہیں ہوگا جو درد دل نہ رکھتا ہو. پاکستان کے لیے دل میں درد نہ رکھتا ہو ایسا کوئی بھی نہیں ہوگا. ہر کوئی یہ کہے گا کہ اللہ پاکستان کی حفاظت، پاکستان کو ان مشکل حالات میں خیر کے ساتھ ان مشکل حالات سے نکال دیں. آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا. آپ مروہ کی پہاڑی پر ہیں. جب آپ فارغ ہو جائیں تو اب آپ نے مروہ سے باہر نکلنا ہے. مروہ کی پہاڑی کے جہاں پر یہ جو جگہ بنی ہوئی ہے، مروہ کی جو میدان بنا ہوا ہے جہاں پر حاجی آخر میں پہنچ کر دعائیں مانگتے ہیں، اس میدان کے چاروں طرف دروازے بنے ہوئے. کسی بھی دروازے سے باہر نکلیے، وہاں پر باربر شاپس ہیں، حجام کی دکانیں ہیں.
ہیں، آپ کسی بھی حجام کی دکان پہ چلے جائیں اور 10 ریال 20 ریال میں وہ آپ کے بال منڈا دے گا۔ اگر آپ اپنے ساتھی خود مل کر ایک دوسرے کے بال صاف کر سکتے ہیں تو ایک دوسرے کے بال خود ہی صاف کر دیں۔ مشین اگر آپ کے پاس موجود ہے تو وہ مشین گرا دیں۔ اگر اس طرح آپ کے پاس ہے یا ریزر موجود ہے، سیفٹی موجود ہے، تو آپ خود ہی اپنے بالوں کو صاف کر دیں۔ مرد اپنے بال بڑھائیں گے یا آپ کروائیں گے، اور عورتیں اپنے سر کے پورے بالوں کو جمع کر کے جو چٹیا ہوتی ہے اس چٹیا کی جو آخری حصہ ہے، آخر کا حصہ آگے کی طرف لائے، آخر کے حصے کو اپنے انگلی سے لپیٹا، ایک کوڑ کے برابر سارے بالوں کا مجموعہ آخر سے کاٹ دیا، ایک کوڑ کے برابر، 2 کوڑ کے برابر اپنے خود ہی اپنے بالوں کو کاٹ دیں۔ اب وہ بھی حلال ہو گئے اور آپ بھی حلال ہو گئے، آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب باقی کے جو یہ دن ہیں، ان باقی کے دنوں میں آپ کوشش یہ کریے کہ آپ جتنا ہو سکے آپ اللہ کے گھر کا طواف کریں، جتنا ممکن ہو سکے سہولت کے ساتھ۔ ہر نماز کے بعد کم از کم ایک مرتبہ تو ضرور طواف کریے، کم از کم ایک مرتبہ۔ اور یہ ضروری نہیں کہ آپ طواف کے لیے احرام باندھ لیں، احرام کی کوئی ضرورت نہیں، اپنے عام لباس میں طواف کرتے رہیے، اس لیے کہ یہ طواف آپ کو خانہ کعبہ کے پاس ہی ملے گا۔ اس کے بعد پھر دنیا کے کسی بھی حصے میں آپ چلے جاؤ پھر طواف نہیں ملے۔ طواف جب تھک جاؤ پھر آگے بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنے لگ جاؤ، دعائیں مانگنے لگ جاؤ، تلاوت کرنے لگ جاؤ، نفلیں پڑھنے لگ جاؤ، جو نمازیں قضا ہوئی ہیں ان کی ترتیب بنا لو، وہ پڑھنے لگ جاؤ، تاکہ آپ کا یہ ٹائم ضائع نہ ہو۔ آپ کا وقت قیمتی ہے، اس قیمتی وقت کو آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ بازاروں کی طرف بالکل نہیں جانا، کوشش یہ کریے کہ آپ بازار کا رخ نہ کریں۔ اب بازار جائیں گے آپ کا ٹائم ضائع ہوگا، پیسہ بھی ضائع ہوگا اور ٹائم بھی ضائع ہوگا۔ جو اصل آپ کی مقصد ہے عبادت کا، وہ مقصد عبادت آپ کا ختم ہو جائے گا۔ آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا، اب آتے ہیں حج کی طرف۔ حج کے اصل 5 دن، کتنے دن؟ 5 دن۔ آپ جب بھی جائیں گے مکہ مکرمہ، جب آپ پہنچیں گے تو مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد پہلا کام آپ کا عمرہ ہوگا۔ عمرے کا آپ کو طریقہ سمجھا دیا گیا۔ بعد کے جو خالی دن ہیں ان میں بھی آپ کو سمجھا دیا کہ کوشش یہ کریے کہ طواف کرتے رہیں، طواف کرتے رہیں۔ اس طواف سے جب آپ فارغ ہو جائیں تو نوافل، ذکر و اذکار، یوم الترویہ 8واں ذی الحج کا دن آ گیا۔ 8ویں ذی الحج کا دن، یہ ایام حج کا پہلا دن، ایام حج کا پہلا دن۔ آپ نے اسی طرح تیاری کرنی ہے جس طرح تیاری آپ نے عمرے کے وقت کی تھی، عمرے کے احرام کے وقت کی تھی۔ آپ نے اپنے آپ کو بالکل اچھی طرح صاف کرنا ہے، ستھرا کر دینا ہے، اچھی طرح اپنے آپ کو صاف کر کے بال وغیرہ اگر صاف کرنے ہیں، زیر ناف یا بغل کے یا سر کے یا گاڑی کے بالوں کی تراش کرنی ہے یا حجامت کرنی ہے، یہ سب کچھ کر لینے کے بعد آپ بالکل فریش ہو جائیں، نہا لیں، اچھی طرح غسل کر لیں، اور اسی طرح احرام کی چادریں اپنے پاس آپ رکھیں گے اندر، اپنے احرام کی چادر کا تہبند اسی طرح باندھ لینا ہے جس طرح آپ کو طواف کے لیے احرام باندھتے ہوئے سمجھا دیا گیا۔ احرام باندھ کے آپ اپنے کمرے ہی میں، آپ اپنے ہوٹل کے کمرے میں ہی، ہوٹل کے کمرے میں ہی آپ کو جانماز کی سہولت ملے گی۔ اگر ہوٹل کے کمرے میں جانماز کی سہولت نہ ہو، تنگی ہو، تو پھر ہر ہوٹل کے اندر نماز کے لیے مخصوص جگہ موجود ہیں۔ ہر ہوٹل کے اندر نماز کے لیے مخصوص جگہ موجود ہیں۔ آپ نے وہاں جا کر آپ نے 2 رکعتیں احرام کی نیت سے ادا کرنی۔ 2 رکعتیں ادا کرنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعاؤں کو مناجات کرنی ہے کہ اے اللہ، میں حج کا احرام باندھنے کی نیت کرتا ہوں، اے اللہ
ए अल्लाह मुझ पर हज का ये पूरा नुस्ख आसान कर दे, हज का ये पूरा अमल मेरे लिए आसान कर दे और मुझे ए अल्लाह मेरी तरफ से इसको कबूल कर दे। रब्बे ज़ुल जलाल आपको आसानी नसीब कर दे और उसको कबूलियत अता कर दे। चाय का वक्फा, चाय आ गई है, मेरे घर में चाय पी लेते हैं, उसके बाद फिर अगली नशिस्त जो है तो पूरी की पूरी हज की होगी इंशाअल्लाह। आपको हज की तरीके से आपको आगाह किया जाए। चाय नोश फरमा, इस तरफ आ जाए, ख़वातीन के लिए ऊपर भेज दें।